بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 33۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پی کرنے کی ممانعت، حصہ پنجم۔ کتاب الطہارت چل رہی تھی اور کتاب الطہارت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے وہ حدیث ذکر کی جس میں قبلے کی پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے اور قبلے کی طرف پیٹ کرنے کی ممانعت کی احادیث تھی یا اس کے بارے میں جواز کی احادیث تھی۔ تو اس بارے میں ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث بھی ذکر کر دیے اور اس میں جو مذاہب تھے وہ بھی ذکر کر دیے، اور اب سلسلہ چل رہا تھا کہ اس میں کون سا مسلک راجح ہے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے حنفیہ کے مذہب کی وجوہ ترجیح ذکر کی، اور حنفیہ چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پچھلے سبق میں بیان کیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کیوں وجہ ترجیح حاصل ہے، یا پچھلے سبق میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم وہ ان حدیث کا جواب ذکر کرتے ہیں جو دیگر مذاہب والے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے کہ میں ایک دن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چڑھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو پیشاب فرما رہے تھے اور شام کی طرف منہ کیا ہوا تھا اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ کی ہوئی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کعبہ کی طرف پیٹھ کرنا یہ جائز ہے۔ اور پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مسلک بھی یہی تھا، چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور انہوں نے اس طرح کیا کہ پیشاب کیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے، اور پھر ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب سامنے کوئی عمارت وغیرہ نہ ہو، اگر حائل چیز موجود ہو جیسے ان کے درمیان اونٹ تھا تو سواری تھی تو اس میں انہوں نے پھر قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا تو پھر یہ جائز ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دیکھ لے تو ایک موقع کی حکایت ہے اور اس میں تعمیم نہیں ہے۔ ظاہر ہے پچھلے جو حدیث تھی وہ عام ہے اور یہ خاص واقعہ ہے، اور اس میں کئی اس کے جواب ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے پیشاب کرے لیکن اس کا جو عضو ہے وہ اس سے منحرف ہو تو یہ کافی ہے، یعنی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی اصل میں عین کعبہ کی طرف کر کے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر انسان ہے قبلے کی طرف اس کی طرف تو ہے لیکن اس کا جو عضو ہے وہ اس سے تھوڑا سا کس کا ہوا ہے، اس کی طرف سے منحرف ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں لکھا ہے کہ نماز میں استقبال قبلہ اور استنجا میں استقبال قبلہ میں فرق ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا نماز میں استقبال قبلے میں بہت رعایت ہے۔ اگر ایک آدمی قبلے کی طرف سے تھوڑا سا منحرف کر کے 45 ڈگری پر بھی کھڑا ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن استنجا کے معاملے میں یہ ہے کہ قبلے سے جو ممانعت آئی ہے تو وہ عین قبلے کی طرف کر کے پیشاب کرنے کی ممانعت ہے، تو اس میں رعایت ہے۔ اگر تھوڑا سا اس میں سے منحرف ہو تو اس کی پھر رعایت ہے۔ لہذا اور بعض روایت میں تو اس کا ذکر بھی ہے، جیسے فرج کا ذکر ہے فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه، لہذا پورا طرف مراد نہیں ہے بلکہ فرج مراد ہے۔ دوسری جو وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا ہے اور ان کو جھاڑیوں میں دیکھا ہے، تو سمت کا صحیح تعین ان سے نہیں ہوا ہوگا، اور ظاہر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالارادہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ تو کسی ضرورت کے لیے اوپر چڑھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے جلدی میں دیکھ لیا تھا۔ تو لہٰذا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دیکھا ہے کہ پورا یقین اس میں انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔
تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پیٹھ مکمل طور پر نہ کی ہو، بلکہ ان کو ایسا لگا ہو. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہو، کوئی کسی دیکھ لے تو اس کی وجہ سے اس کی ہیئت تبدیل کی ہو، تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی ہیئت تبدیل کی ہو. ایک اور وجہ جو اس کے جواب میں ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں تھی بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، تو پھر وہ صحابہ کرام کے سامنے واضح طور پر بیان کر دیتے. جو بیان کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو. اور اس بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات ہیں. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے جو پیشاب ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی تھی. چنانچہ سمہودی نے وفا میں اور سیوطی نے خصائص میں اور قاضی ایاز نے شفا میں یہ بات لکھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ان کا جو پیشاب تھا اس میں بدبو نہیں ہوتی تھی. اور کہتے ہیں اس کو کئی طرق سے ابن سعد نے، بہقی نے، ابو نعیم نے، دارقطنی نے اور حاکم نے روایت کیے ہیں. اور ان کی جو سب سے زیادہ قوی طرق ہے وہ دارقطنی کی طرق ہے. اور مذاہب اربعہ کے بڑے علماء کرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک بھی ہیں. چنانچہ شافعیہ میں سے ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں، اور حنفیہ میں سے ابن عابدین نے رد المختار میں، اور قسطلانی نے بدر العینی کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ مسلک ہے. اور علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ فرماتے کہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں صراحتاً ذکر کیا ہے. اس بارے میں رد المختار اور المجموع دیکھ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب ناپاک نہیں تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہونا مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے. ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر دیکھ لیا جائے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث مبیح ہے، محرم نہیں ہے. اور جب محرم اور مبیح کا تعارض ہو جائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے، اور یہ پیچھے یہ بات ذکر ہو گئی ہے. اور یہی بات قاضی ابو بکر ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی میں کی ہے کہ مختار یہ ہے کہ قبلے کے معاملے میں صحرا اور عمارتوں کو کوئی فرق نہیں ہے، اور اصل تو قبلے کی حرمت ہے، اور وہ صحرا اور آبادی میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. علامہ بنوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر ابن العربی اگرچہ مالکی ہے لیکن انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب کو مختار اختیار کیا اور ان کو دلائل سے قوی قرار دیا. اسی طرح ابن حزم اندلسی کو دیکھ لیں، حافظ المغرب، اگرچہ احناف کے ساتھ ان بہت زیادہ سخت ہے لیکن اس نے بھی اس مسئلے میں احناف کے مسلک کو اختیار کیا اور لکھا کہ یہ سلف کا مسلک ہے اور صحابہ کرام کا مسلک ہے اور تابعین کا مسلک ہے. اس بارے میں آپ المحلہ بالآثار جلد 1 صفحہ نمبر 194 دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح علامہ ابن القیم الحنبلی کو دیکھ لے تو انہوں نے بھی تہذیب السنن شرح سنن ابی داود میں اسی یعنی حناف کے مذہب کو ترجیح دی ہے اور لکھا ہے کہ یہ مذہب جمہور صحابہ اور تابعین کا ہے. اس کے بعد علامہ بنوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا یہ کہنا کہ جمہور کا مسلک وہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یعنی جواز والا، تو یہ ایک عجیب بات ہے. لیکن اگر ان کا یعنی ان کی مراد یہ ہو کہ یعنی ائمہ اربعہ میں جمہور کا مسلک یہ ہے تو پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ جمہور یعنی ائمہ اربعہ میں امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ نہ کچھ تخصیص کر دیتے ہیں، تو یہ پھر اس اعتبار سے یہ درست ہے. ورنہ دیگر یعنی مجتہدین اور صحابہ کو اگر دیکھ لے تو اس میں پھر جمہور کا مسلک وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے.
یہاں یہ بات بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں عمارت اور صحرا یعنی بنیان اور صحرا کے فرق کا ذکر نہیں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کا کوئی فرق ہو مذکور ہو. لہذا جو حضرات ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال اس سے تام بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ البتہ اس طریقے سے مذہب ان کی دلیل مکمل کرتے ہیں کہ وہ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حائل میں اس کو جائز قرار دیا ہے. لہٰذا حائل سے استدلال کرتے ہوئے پھر بنیان میں اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور صحرا میں اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمل کی روایت ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے اس پر پھر اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیتے ہیں. نمبر 1 اس میں حسن ابن ذکوان راوی ہے جو ضعیف ہے. ایک اشکال اس میں یہ کہ اس میں حسن ابن ذکوان راوی ہے اور یہ ضعیف ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حسن ابن ذکوان کی حدیث کم از کم حسن درجے کی ہے، اگرچہ اس پر یعنی اشکال ہے، اس پر جرح ہے، لیکن اس کی روایت کم از کم حسن درجے کی، لہذا اس سے استدلال درست ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جو حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں، اور جبکہ دیگر صحابہ کرام کے اجتہاد کے بھی خلاف ہے، یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بھی خلاف ہے، اور پھر جو دیگر صحابہ ہیں ان کی اجتہاد چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے موافق ہے تو یہ ان کے اجتہاد کے بھی خلاف ہے. پھر یہاں اگر دیکھ لیا جائے تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیں اور یہ کہے کہ جہاں حائل ہو وہاں پھر کعبہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے اور جہاں حائل نہ ہو تو پھر کعبہ کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے، تو اس میں ہم دیکھ لیں تو حائل جو ہے وہ تقریباً تمام صورتوں میں کوئی نہ کوئی حائل موجود ہوتا ہے، اور بغیر حائل کی صورت صرف وہ ہوگی کہ انسان بالکل کعبے کے بالکل سامنے ہو اور اس وقت کوئی پیشاب کرے، تو یہ بہت بعید صورت ہے اور شاذ و نادر ہی ایسی کوئی صورت پیش آئے گی. عام طور پر جو پیشاب کی صورت آتی ہے تو اگر انسان خود یعنی مکہ مکرمہ میں بھی موجود ہو تو وہ ایسی جگہ میں ہوگا جو بیت الخلاء میں ہوگا، تو لہٰذا کعبہ کے عین کی طرف اس کا منہ نہیں آئے گا. اور پھر دیگر ممالک میں اگر صحرا میں بھی ہو تو ان کے اور کعبہ کے درمیان میں تو کئی پہاڑ آئیں گے، کئی عمارتیں آئے گی، بہت زیادہ یعنی زمین آئے گی، بہت زیادہ تعمیرات آئے گی، تو اس سے جو یعنی رائے وجود میں آتی ہے وہ بعید معلوم ہوتی ہے. فقہی لحاظ سے اور عقلی لحاظ سے بھی یہ توجیہ بعید معلوم ہوتی ہے. لہٰذا وہی بات درست ہے کہ کعبہ کی طرف پیٹ کرنا اور منہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے آبادی میں ہو اور چاہے غیر آبادی میں ہو، صحرا میں ہو اور عین کی طرف ہو یا عین کی طرف نہ ہو، ہر صورت میں اس کی طرف پیٹ کرنا اور منہ کرنا جائز نہیں ہے. آج کے سبق میں ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال جو کرتے ہیں اس کا جواب ذکر کر دیا. اگلے سبق میں جو دیگر روایات ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جو اس کے علاوہ ہے معقل بن ابی واقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے.